ایجوکیشن کا دیا، کلائمیٹ چینج کا ویژن دیا، اور جس طرح کا محکمہ ان کے 4.5 سال کی نالائکی کی وجہ سے ہم نے انہیرٹ کیا، وہاں موٹر بائکس تھیں 6، ٹائر پنچر تھے اور دھول سے اٹے ہوئے تھے۔ انوائرمنٹل پروٹیکشن فورس جس کا نام تھا، جو گاڑیاں تھیں، جو اہلکار جاتے تھے اور جس طرح کی گاڑیوں میں جاتے تھے، جو ٹائر پنچر ہر کلومیٹر کے بعد ہوتا تھا، اور وہاں جا کے ان کو فائن کرنے کی بجائے بیچاروں کے پاس کھانے کے پیسے نہیں ہوتے تھے، میں ان کو نہیں اس کا قصوروار ٹھہراتی، جیب میں پیسے لے کر واپس آتے تھے۔ اسپیکر صاحب، جو رپورٹ کارڈ یہ بھی کلائمیٹ چینج کا دے رہے تھے، وہ بزدار صاحب کی حکومت کا دے رہے تھے۔ پنجاب کا سکور کارڈ میں بھی آپ کو دوں گی، اور میں ایک فیکٹ اور فگر جو دوں گی، آپ اس کو چیلنج کر سکتے ہیں، آپ بطور ڈپٹی اسپیکر اس کے اوپر کسی قسم کی سوال اٹھا سکتے ہیں اور میں اس کا جواب اور ایویڈنس بیسڈ انفارمیشن دوں گی۔ انوائرمنٹل پروٹیکشن فورس، پنجاب کا کلین ایئر پنجاب پروگرام، چیف منسٹر پنجاب، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کا، آج الحمدللہ 1000 سے زائد انوائرمنٹل پروٹیکشن فورس دنیا کی بہترین اور جدید ترین ٹیکنالوجی کے ساتھ 6 ملٹی سیکٹورل سیکشنز میں کلائمیٹ اسکواڈ اور کلائمیٹ واچ کی طرح کام کر رہے ہیں۔ پنجاب کلائمیٹ واچ ٹیکنالوجی بیسڈ، ڈیٹا ڈریون، تمام باڈی کیمز، اے آئی کیمراز، تھرمل کیمراز، تمام اکوپمنٹس اور وہیکلز اے آئی ڈرون کیمراز اکوپڈ، اور اہلکار تمام ٹیکنالوجی اکوپڈ، اپنے سیکٹورل اسکواڈز کے ساتھ، اپنی ٹیکنالوجی کے ساتھ، اپنے وہیکلز کے ساتھ تمام سیکٹرز کے اندر اس وقت کام کر رہے ہیں، اور پنجاب کی پوری ڈویژنز اور ڈسٹرکٹس میں کام کر رہے ہیں۔ اسپیکر صاحب، صرف بہت اچھی بات کی انہوں نے، جو انڈسٹری ہے، میں صرف آپ کو انڈسٹری کی، انہوں نے کمپلائنس کی بات کی، مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ایک بھی فیکٹ درست نہیں تھا، ایک بھی فیکٹ درست نہیں تھا۔ میں سنتی رہی، میں نے کہا کوئی ایک فگر تو پڑا ہوگا جس کا یہاں دہرائیں گے، جس کو اور شاباش دیں گے موجودہ حکومت کو، لیکن کسی قسم کا کوئی فیکٹ درست نہیں تھا۔ اگر میں خالی برک کلز کی بات کروں تو اس وقت تک پورے پنجاب میں 7981 برک کلز میپ ہو چکے ہیں اور کیو آر کوڈڈ ہیں، اور پنجاب کلائمیٹ واچ میں ان کی لائیو لوکیشن کے ساتھ ان کی پوری مانیٹرنگ ہو رہی ہے گرین بلڈنگ کے اندر۔ جو بھٹے کالے دھوئیں دیتے تھے، جو بھی انہوں نے سکور کارڈ دیا، اس کی صبح ہر روز پنجاب کلائمیٹ واچ کے اندر ہم ویڈیو ریلیز کرتے ہیں اس کے سفید دھوئیں کی، ان تمام بھٹوں کی جو کیو آر کوڈڈ ہے۔ اور اسپیکر صاحب، انہوں نے بات کی انڈسٹریل کمپلائنس کی، 13,560 انڈسٹریل یونٹس انوائرمنٹل کنٹرول سسٹم کے ساتھ چمنیز کے اوپر کیمراز لگ کے پنجاب کلائمیٹ واچ کے اندر ان کی لائیو مانیٹرنگ ہوتی ہے۔ پوری ٹیکنالوجی ڈیٹا ڈریون، آرکائیونگ، میپنگ اور اس کی مانیٹرنگ اینڈ سرویلنس ڈرون کیمراز کے ساتھ ہوتی ہے، اور وہ تمام لائیو لوکیشنز کے ساتھ، جیسے سیف سٹی کے اندر تمام کیمریز لائیو لوکیشن کے ساتھ ہوتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی یہ ہدایت تھی کہ تمام انڈسٹریل یونٹس جو ہیں، جو چمنیوں سے کالا دھواں دیتے ہیں، اس کے اوپر انوائرمنٹل کنٹرول سسٹمز لگائے جائیں۔ پھر اسپیکر صاحب، پائرولسس پلانٹس، جو سب سے زیادہ کاربن بلیک ایمیشن، میتھین جس کو کہتے ہیں، پورے پنجاب کے اندر کوئی نظام موجود نہیں تھا۔ ہم نے 10,000 سے زیادہ ریزیڈینشل ایریاز کے اندر پائرولسس پلانٹس اور فیٹ میلٹنگ یونٹس کو ڈیمولش کیا، ان کو ایس او پی دیے، اور انوائرمنٹل فورس اور انوائرمنٹل کنٹرول سسٹمز کے ساتھ اس کی نگرانی اس وقت جاری ہے۔ ان سے یہ پوچھیں یہ بھٹے کیوں چلنے دیے انہوں نے کالے دھوؤں کے ساتھ، یہ فیٹ میلٹنگ یونٹس انہوں نے کیوں بننے دیے، یہ فیٹ میلٹنگ یونٹس اور پائرولسس پلانٹ کیوں چلنے دیے کالے دھوؤں کے ساتھ، جو دمے کی آج بیماری یاد کرا رہے تھے۔ اب الحمدللہ ان تمام اور جتنی پریونٹیو، یہ ہیلتھ منسٹر، پرائمری ہیلتھ منسٹر یہاں موجود ہیں، اس وقت 60,000 ہیلتھ انسپیکٹریٹس، اس وقت جب میں آپ سے مخاطب ہوں، پنجاب کا پہلی دفعہ ہیلتھ ڈیٹا اکٹھا کر کے ان تمام بیماریوں کے اوپر ڈیٹا اکٹھا کر رہے ہیں، اور اس کی پریونٹیو جو پوری اسٹریٹجی ہے وہ اس وقت امپلیمنٹیشن میں وزیر اعلیٰ پنجاب کے۔ ہمیں پتہ ہے پنجاب میں کون کون سی بیماری تھی، اس بیماری کو ہم نے نکالا ہے۔
جو بیماری مہلک تھا نا پنجاب، وہ بیماری اب الحمدللہ پنجاب میں نہیں ہے. ہم نے صفایا کیا اس بیماری کا بھی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے. پھر اسپیکر صاحب ایمیشن کنٹرول سسٹم، انہوں نے بات کی کہ کمیونیکیشن سسٹم کلائمیٹ کا بنایا جائے. اور میں ایک اور بھی بات کر رہا ہوں، یہ ابھی انہوں نے رپورٹ پڑھی کہ ہم نے تمام ممبران نے اپنی سفارشات دی تھیں. پڑھ تو لیں، ان کی سفارشات سے پہلے وہ کام امپلیمنٹ ہو رہا ہے. جو ایمیشن کنٹرول سسٹم، ای کمپلائنس سسٹم اور انڈسٹریل زوننگ سسٹم جو پنجاب کمیونیکیشن سسٹم ہے کلائمیٹ چینج کا، وہ اس وقت امپلیمنٹڈ ہے اور اس وقت اپنا کام کر رہا ہے. پنجاب کا پہلا AQI پنجاب، ڈاؤن لوڈ کریں وہ ایپ، ابھی ڈاؤن لوڈ کریں. جتنی باتیں میں نے کی ہیں وہ پنجاب AQI پنجاب کے نام سے ایپ ہے. ایپل سٹور پہ جائیں، گوگل سٹور پہ جائیں، آپ کو وہ ایپ ملے گی اور آپ کو وزیر اعلیٰ پنجاب کا ماحولیات کا بجٹ اور ماحولیات کی امپلیمنٹیشن اور ماحولیات کے پروجیکٹس آپ کو نظر آئیں گے. اس کے بعد اسپیکر صاحب ٹرانسپورٹ کی بات کی کہ ایمیشن ہوتی ہے وہیکلز میں سے. اچھا تو کیوں نہیں الیکٹرک بسیں لے کر آئے؟ کیوں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز ہی 2000 سے زیادہ الیکٹرک بسیں لے کر آتی ہے؟ یہ لوگ کیوں نہیں لے کر آئے؟ یہ لوگ کیوں نہیں ای بائک لے کر آئے؟ یہ لوگ کیوں نہیں ای ٹیکسی لے کر آئے؟ کیوں نہیں لے کر آئے؟ آج الحمدللہ اس بجٹ میں تمام ای وی وہیکلز کے اوپر 99% ٹوکن فی بھی معاف کی گئی ہے اور رجسٹریشن فی بھی معاف کی گئی ہے. اور پہلی دفعہ جو گاڑیاں ہیں ایمیشن کنٹرول سرٹیفکیٹ 5 لاکھ سے زائد اس وقت تک سرٹیفکیشن مکمل ہو چکی ہے پہلی دفعہ کے اندر. اور آج الحمدللہ سیف سٹی کے تمام تھرمل کیمراز، انوائرمنٹل پروٹیکشن فورس کے تمام تھرمل کیمراز جو ہیں وہ آپ کی وہیکل کے اندر سے، آپ کی گاڑی، آپ کے موٹر بائک، آپ کے رکشے، آپ کے 2 ویلر، آپ کے 3 ویلر، آپ کی بسز، اس میں سے نکلتے ہوئے دھوئیں کو مانیٹر کرتے ہیں. اس کے بعد اسپیکر صاحب انہوں نے بات کی ایگریکلچر کی. یہ بھی میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ جس وقت ہماری حکومت آئی تو صرف 300 سپر سیڈر موجود تھے. اور سپر سیڈر کی میں بات بالخصوص اس لیے کر رہی ہوں، میں ای میکنائزیشن کے بھی ایگریکلچر کی بات نہیں کر رہی. میں سپر سیڈر کی اس لیے بات کر رہی ہوں کہ اسٹبل برننگ ایک کنٹریبیوٹر تھا جو کہ اسموگ میں آیا. ہم نے جو اسموگ میٹیگیشن پلان چیف منسٹر نے بنایا وہ ملٹی سیکٹورل ہے اور مجھے معلوم ہے کہ 2 مہینے کے لیے اسموگ نہیں ہوتی، تو پھر خالی 2 مہینے یہ لوگ کام کیوں کرتے تھے؟ ہم 12 مہینے اسموگ کے اوپر وزیر اعلیٰ پنجاب کی قیادت میں کام کرتے ہیں. کیوں صرف 2 مہینے اسکول بند کر دو، ریسٹورنٹ بند کر دو، زونز بنا دو، بند کر دو، ختم منجمد کر دو سب کچھ؟ کیوں نہیں انہوں نے اسموگ میٹیگیشن کے اوپر کام کیا؟ کیوں سوئے رہتے تھے؟ وہ 100 دن کا ایڈ تھا PTI کا، اس وقت میں فیڈرل منسٹر انفارمیشن ہوتی تھی. میں نے کہا پتہ نہیں کیا دکھائیں گے 100 دن میں کیا کام کیا. پورا پیج نیوز پیپر کا 100 دن کے بعد لکھا پتہ کیا تھا؟ ہم مصروف تھے. یہ تب بھی انہی کاموں میں مصروف تھے جس کاموں میں یہ آج مصروف ہیں اور وہ صرف جھوٹ بول رہے ہیں. 100 دن بعد ہم مصروف تھے. 4.5 سال رہ کر گئے. سوال ہم سے پوچھتے ہیں کہ 2 سال کیا کیا، تو ان کو یہ اب میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ 2 سال ہم نے کیا کیا. تو جو اسٹبل برننگ کی میں بات کر رہی ہوں، 300 سپر سیڈر موجود تھے. آج اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ جس وقت اسٹبل برننگ کا سیزن آیا تو 8000 سپر سیڈر پنجاب کے کھیتوں میں فارمرز استعمال کر رہے تھے، جس کے اوپر 65% سبسڈی گورنمنٹ آف پنجاب دے رہی اور باقی فارمرز دے رہے ہیں. اور جس کی وجہ سے 65% سپاکو کا ڈیٹا ہے کہ اسٹبل برننگ کم ہوئی ہے پنجاب کے اندر. سب سے بدترین سموگ ان کے دور کے اندر تھی، بدترین سموگ اور ایئر کوالٹی. آج تمام انٹرنیشنل جریدے، بنگلہ دیش، یہاں یہ میں یورپ پہ بھی آتی ہوں، ذرا تسی بنایا ہوا ایسی یورپ کا جواب بھی دے گی. اسپیکر صاحب تمام
इस वक्त तक स्टबल बर्निंग, जहां जहां रेड जोन्स हैं स्टबल बर्निंग के, उसकी मैपिंग मुकम्मल हो चुकी है। चीफ मिनिस्टर पंजाब ने 20,000 सुपर सीडर का एहदाफ दिया है और उसके साथ बेलर्स, उसके साथ मल्चर्स, उसका मैकेनाइजेशन का प्रोग्राम, जो इस साल इंशाअल्लाह हम स्टबल को ना सिर्फ बेलर्स में कन्वर्ट करके बल्कि उनको इंडस्ट्री के लिए, फ्यूल के लिए इस्तेमाल कराएंगे और पूरी इकोनॉमी को उसके साथ जोड़ेंगे। फिर पहली दफा स्पीकर साहब, पहली दफा फ्यूल क्वालिटी की टेस्टिंग पंजाब में शुरू हुई, पहली दफा। और ये एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन फोर्स की कानून साजी की गई, उसके रूल्स को बदला गया क्योंकि हमारा मैंडेट नहीं था। हमने उसको रूल्स को बदलकर उसके अंदर फ्यूल टेस्टिंग को इंक्लूड किया और इस पूरे साल में ये अब पेट्रोल पंप्स के ऊपर ये फ्यूल टेस्टिंग जो है वो जारी है। इसी तरह स्पीकर साहब, जो फ्यूल क्वालिटी कंप्लायंस के SOPs हैं, पहली दफा उनको इंट्रोड्यूस किया गया क्योंकि जब इमिशन होती है, पुरानी गाड़ी जाती है तो फ्यूल उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, उसकी क्वालिटी जो होती है। इसलिए ये पूरा निज़ाम जो था वो मौजूद नहीं था। और अभी मेरे फाजिल मेंबर ने कहा कि लेबॉर्ट्रीज नहीं है, इनको मैं ये बताना चाहती हूँ कि स्टेट ऑफ द आर्ट 11 लेबॉर्ट्रीज सेक्टोरल इस वक्त ग्रीन बिल्डिंग में मौजूद हैं और पंजाब क्लाइमेट वॉच के साथ काम कर रहे हैं। फिर स्पीकर साहब, इन्होंने कहा, मैंने एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन फोर्स की बात कर ली और ये सारी फैक्ट शीट मैं आपके पास हर मेंबर के लिए टेबल पर डेटा के साथ, बजट के साथ छोड़ के जाऊंगी आज, कि ताकि जो इन्फॉर्मेशन है वो पूरी तरह से मेंबर्स को, शायद इन्फॉर्मेशन का फुकदान हो सकता है, लेकिन उसको फिल करने के लिए मैं ये सारा कुछ यहाँ छोड़ के जाऊंगी। मैकेनाइजेशन का प्रोग्राम 30 बिलियन का फार्मर्स के लिए, जो कि कार्बन फुटप्रिंट को कम करने के लिए, एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए और प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए। यहाँ एग्रीकल्चर मिनिस्टर आशिक किरमानी साहब बैठे हैं, ये जब अपनी बात करेंगे उसके अंदर देंगे, लेकिन क्योंकि स्मोक की बात हो रही है और क्वालिटी एनवायरनमेंट की, तो उसके अंदर 30 बिलियन का प्रोग्राम है सिर्फ मैकेनाइजेशन का पंजाब के किसानों के लिए। और ये पहली दफा जो सुपर सीडर, मैं आपको सिर्फ ये बात कर रही हूँ कि प्रोडक्शन कैपेबिलिटी मौजूद नहीं थी। मैं शाबाश देती हूँ एग्रीकल्चर मिनिस्टर को भी और एग्रीकल्चर सेक्रेटरी को भी और इनके पूरे महकमे को भी कि इन्होंने ना सिर्फ इस सुपर सीडर की प्रोडक्शन को बढ़वाया बल्कि स्टबल सीजन से पहले अपने एक्सटेंशन ऑफिसेज को इस्तेमाल करते हुए तमाम फार्मर्स को ऑन बोर्ड लिया ताकि वो इसको ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें और इसकी अफादियत, चाहे वो फ्यूल कंजम्पशन हो, चाहे वो डीजल कंजम्पशन हो और चाहे वो उसकी एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी ऑफ द क्रॉप हो, उसको इन लोगों ने हर फार्मर तक पहुंचाया। इसके बाद स्पीकर साहब, इन्होंने बात की फॉरेस्ट की। अभी मेंबर ने कहा कि बिलियन ट्री सुनामी, उससे बड़ा फ्रॉड मैं रिकॉर्ड के ऊपर कह रही हूं क्योंकि थोड़ा सा मैं सब्जेक्ट को जानती हूं, इसलिए पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुआ। वो बिलियन ट्री सुनामी जो था, वो बिलियन झूठों में कन्वर्ट हुआ। और मैं उसका कैसे आपको बात बता रही हूं, अभी लैया की बात की तो वो किधर गए बिलियन ट्री सुनामी? 2 साल में सुलेमानी टोपी पहन ली, ना किसी को नजर आते हैं। अपने ही डिस्ट्रिक्ट की बात उठ के कहते हैं कि फॉरेस्ट नहीं है, तो किधर गया बिलियन ट्री सुनामी? कोई एक पैच ही दिखा दें, कोई 10 एकड़ का, कोई 20 एकड़ का, कोई 1000 एकड़ का, कोई 100 एकड़ का पैच दिखा दें जो बिलियन ट्री सुनामी में लगा, और अगर लगा है तो किधर गया? इस वक्त स्पीकर साहब 100% जियो टैगिंग के साथ GIS मैप, स्टेट ऑफ द आर्ट लेबोरेटरी, ये जाके खुद देखें, अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम डालें, उसकी एकड़ेज की फॉरेस्ट प्लांटेशन डालें और उसको मॉनिटर करें अपनी एप्स के ऊपर, अपने फोन्स के ऊपर। और उसके बाद हमने नहीं कहा कि हमने बिलियन ट्री सुनामी लगाने हैं, हमने ये अंडरटेकिंग दी है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में कि इंशाल्लाह जब हमारा टेन्योर मुकम्मल होगा तो हम फॉरेस्ट कवर को बढ़ाकर जाएंगे। और फॉरेस्ट कवर को बढ़ाने का मतलब है ना सिर्फ प्लांटेशन, उनकी साइंटिफिक जियो टैगिंग, उनकी मॉनिटरिंग और उनकी मेंटेनेंस और सस्टेनेबिलिटी की मैं बात करती हूं कि जो दरख्त लगाया है वो दरख्त अपनी पूरी जो लाइफ